یہ معلوم ہے کہ لائٹ نہیں ہے لیکن زور لگائیں، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ مولانا وسیم خالقی صاحب کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائیں۔ الحمدللہ تعالیٰ آج کے ہمارے پہلے خطیب رئیس المدرسین سند المدرسین حضرت علامہ مولانا فاروق شریف ضیائی قادری دامت برکاتہ القدسیہ تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا بیٹھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ میں اس کائنات میں جس کو جو بھی ملا ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے ملا ہے۔ اس کائنات میں کوئی بھی نعمت کسی کو ملتی ہے تو سرکار کی سرکار سے ملتی ہے، اور علماء محققین بھی یہی کہتے ہیں کہ خوشبو کو مہک ملی تو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملی، کلیوں کو دمک ملی تو وہ بھی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے ملی ہے، اور اگر سیدوں کو سیادت ملی تو وہ بھی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے ملی ہے۔ امام محمد رضا بھی پکار اٹھے، لا رب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ گزارش یہ کروں گا خطاب سے پہلے کہ جو انتظامی معاملات ہیں وہ اپنے مطابق ہوتے رہیں گے، لیکن آپ نے بڑی ہی توجہ کے ساتھ اور خصوصی توجہ کے ساتھ قبلہ استاد گرامی کا بیان سماعت فرمانا ہے۔ انشاءاللہ رب نے چاہا تو دماغ بھی روشن ہوگا اور قلب بھی اور سینہ بھی روشن ہوگا۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ اب نعرے کی گونج میں استقبال فرمائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وأصحابہ الذین أوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ صدق اللہ الخالق العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیش حق ملتا شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق ملتا شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، پھر منے اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔
حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجم کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آج کی پرمکات تقریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت سعادت کی خوشی میں نکاح پذیر ہے۔ عزیز مولانا احمد کریم صاحب نے بڑے خلوص سے مجھے دعوت دی، ان کے والد گرامی بھی تشریف فرما ہیں، اور مولانا محمد وسیم خالقی صاحب بڑی محبت کے ساتھ والہانہ انداز سے ثناخوانی کر رہے تھے، اور تعالیٰ ان کے انداز میں سوز و رباط میں مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ ہم یہ محافل کیوں سجاتے ہیں، خوشی کا اظہار کیوں کرتے ہیں، اہتمام کس بنا پر کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہم حضور کا ہی کھاتے ہیں۔ زندگی کی پہلی سانس سے آخری لمحے تک ہمیں جو بھی ملتا ہے، جو نعمت، آسائش، سہولت، آسانی، عزت، عظمت، سب کچھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ مل رہا ہے۔ اور یہ محض حقیقت کی بنا پر نہیں کہتے، یہ ہمارا زبانی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کے دلائل اس پر موجود ہیں، احادیث صحیحہ موجود ہیں۔ اگر آپ صحیح بخاری شریف پڑھ لیں، صحیح مسلم پڑھ لیں، صحیح ہے کہ احادیث کا مطالعہ کر لیں، یہ حقیقت کھل کر سامنے آئے گی۔ مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث بات موجود ہے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم شریف میں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، انما انا قاسم ویعطی اللہ واللہ یعطی، مختلف الفاظ ہیں، فرمایا کہ اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، میں قاسم ہوں۔ یہاں یعطی بھی فعل ہے جو متعدی ہے، قاسم بھی شبہ فعل متعدی ہے، دونوں کا مفعول ذکر نہیں کہ رب تعالیٰ کیا عطا کرتا ہے، حضور کیا تقسیم کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ بولیں کہ چونکہ یہ حدیث پاک کتاب العلم میں ہے، اگر مشکات المصابیح کھولیں، یہ حدیث پاک کتاب العلم میں ہے، اور لوگ بولے کہ چونکہ کتاب العلم میں ذکر ہوئی تو اس کا مطلب یہ کہ حضور علیہ السلام علم تقسیم کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے بڑا معبود کر دیا۔ ہمارے اکابر علماء، مشائخ، ہمارے بزرگان دین، انہوں نے حدیث پاک کی بڑی ایمان افروز تشریح فرمائی۔ ہم شاشی پڑھتے تھے امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ سے، جب یہی حدیث پاک آئی تو آپ نے ایک بڑے عظیم عالم کا حوالہ دیا، اہل سنت و جماعت کے مایہ ناز خطیب تھے حضرت سلطان الواعظین مولانا محمد بشیر صاحب کو دلوانا والے، تو انہوں نے حدیث پاک بیان کی تو فرماتے ہیں کہ مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ حدیث کتاب العلم میں ہے، تو لہذا قاسم کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ علم تقسیم کرتا ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ جو جس طرح لفظ قاسم کتاب العلم میں ہے، اسی طرح لفظ یعطی بھی کتاب العلم میں ہی ہے۔ اگر قاسم کا معنی یہ کرو کہ آقا کریم علیہ السلام صرف علم تقسیم کرتے ہیں، پھر نعوذ باللہ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ رب تعالیٰ بس علم ہی عطا فرماتا ہے، کیونکہ جہاں قاسم کا لفظ اسی حدیث میں، اسی باب میں، اسی کتاب میں یعطی کا لفظ ہے، جبکہ ہم اکابر شارحین حدیث کی، محدثین کی تصریحات پڑھتے ہیں، ان کی تشریحات کو سامنے رکھتے ہیں، تو حضرت مولا علی قاری جیسی شخصیات، شیخ محقق جیسی شخصیات وہ لکھتے ہیں کہ مفعول کا ہدف تعمیم کے لیے ہوتا ہے، اور اس کا معنی اور مفہوم یہ بنے گا کہ کائنات کی کوئی بھی نعمت ہو، وہ نعمت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، اور انسانوں کو ملی ہو یا جنات کو ملی ہو یا فرشتوں کو ملی ہو، عام انسان کو ملے، کسی ولی کو ملے یا کسی نبی کو ملے، اولین کو ملے یا آخرین کو ملے، جس کو جو مل چکا ہے، جو مل رہا ہے، جو ملے گا قیامت تک، وہ سب کچھ دربار مصطفیٰ سے ہی تقسیم ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
لا ورب العرش، مالک عرش کی قسم، عرش کے مالک کی قسم، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ان دونوں جہانوں میں حضور کی نعمتیں تو بڑھ رہی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے، آپ کی خیرات بھی تقسیم ہو رہی ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کیا ہوا ہے۔ تو اسی بنا پر ہم حافظ بتاتے ہیں کہ زمانہ بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، زمانہ بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے گیت ہم گا رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے محافل کا انعقاد کرنے کی، بحمد اللہ ہم کھا کر حلال کرنے والے ہیں۔ وہ بھی ہوتے ہیں کہ وہ کھاتے بھی ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہیں منکر اجر کھانے غرانے والے، جبکہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، اور رزق دینے والا اللہ رب العزت، کھلانے والے اس کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رب تعالیٰ نے تمام تر فضائل، کمالات، نعمتیں، خوبیاں سب کچھ عطا فرما دیا۔ نعمت کے جو فضائل ہوتے ہیں، خوبیاں، اچھائیاں ہوتی ہیں، ان کی بنیاد عقل بنتی ہے۔ جس شخص کے پاس عقل زیادہ ہوگی اس کی خوبیاں زیادہ ہوں گی، جس کی عقل میں کوئی فطور ہوگا، خلل ہوگا، نقص اور کمی ہوگی، اس کے پاس کمالات بھی کم ہوں گے، خوبیاں کم ہوں گی۔ ذرا دیکھیے ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے عقل کے حوالے سے کیا شان عطا فرمائی۔ اکابر محدثین بھی لکھتے ہیں، ان کے حوالے سے بریلی کے تاجدار بھی لکھتے ہیں کہ حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عظیم تابعی ہیں، کتب سابقہ کے عالم، بڑے ماہر ہیں۔ حضرت وہب ابن منبہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے 71 آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا پڑھا کہ کائنات کے آغاز سے لے کر اختتام تک رب تعالیٰ ساری مخلوقات کو جو عقل عطا فرمائے گا، ان تمام اولین و آخرین کی عقل مل کر ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل کے سامنے ایسے ہے جیسے دنیا بھر کے ریگستان کے سامنے ریت کا ایک دانہ ہوا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ۔ جن کی عقل مبارک اتنی عظیم ہے کہ سارے عالم کی عقلیں مل کر ان کی عقل مبارک کے سامنے ایسے ہے جیسے ریگستانوں کے سامنے ریت کا ایک دانہ ہوتا ہے، تو جن کی عقل کے حوالے سے یہ شان ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بڑی، حیران ہو میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے۔ ہوتا یہ کہ جس کو کوئی بڑا عہدہ مل جائے، مقام مل جائے، وہ کسی کو پوچھتا بھی نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے دن آتے ہیں، کس طرح وہ ہمارے پیچھے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، منتیں سماجتیں کرتے ہیں، تو جیسے ہی وہ منتخب ہوئے تو تو کون، میں کون، کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ تو دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ جس کو بڑا عہدہ مل جائے، چھوٹی موٹی سیٹ مل جائے، وہ کسی کو خاطے میں نہیں لاتا، کسی کو پوچھتا بھی نہیں۔ لیکن یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے۔ یہاں دنیا کے حکمرانوں والی بات نہیں، یہاں کتنے کریم ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اس حوالے سے ایک حدیث مبارک صحیح مسلم شریف کے حوالے سے، ایک دن ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، وہ سورہ ابراہیم میں رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول بیان کیا قرآن پاک میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، فمن تبعنی فانہ منی، کہ جو میری پیروی کرے گا وہ تو میرا ہے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا ومن عصانی فإنک غفور رحیم، کہ جو میرے پیچھے چلتا ہے، میری پیروی کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، وہ تو میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے بے شک تو بخشنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیکوں کو اپنے ساتھ رکھا، اپنے پیروکاروں کو اپنے ساتھ ملایا، لیکن جو گناہ گار تھے، نافرمان تھے، انہیں رب تعالیٰ کی مشیت پر چھوڑ دیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ایک اور آیت کریمہ پڑھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول بیان ہوا قرآن پاک میں، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، کہ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے وہ تیرے بندے ہیں، تو جو چاہے فرمائے، اور اگر تو ان کی بخشش فرما دے تو بخشنے والا ہے، تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام و تسلیم نے ان دونوں آیتوں کی تلاوت فرمائی اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، چشمہ مبارکہ پرنم ہوئی، آنسو جاری ہوئے، ادھر آنسو جاری ہوئے، ادھر رب تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بارگاہ رسالت میں بھیج دیا۔ صحیح مسلم کے حدیث پاک جبریل علیہ السلام آ کر عرض کرتے ہیں کہ ماں تبکی کا، کہ آپ یہ آنسو کیوں بہا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آقا کریم علیہ السلام تسلیم نے وہ آیتیں پڑھی تھیں، آیتیں پڑھ کے ہاتھ اٹھا دیے تھے، اللہم امتی امتی کے الفاظ کہتے ہیں کہ اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، آقا کریم علیہ السلام تسلیم نے وجہ بیان فرمائی، وجہ یہی کہ وہ بڑے عظیم نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم۔ ساری کائنات میں ساری مخلوق سے بڑھ کر ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا مقام ہے، اور ہمارے آقا کے بعد ان کا مقام ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے نیکوں کو اپنے ساتھ رکھا، بروں کو رب تعالیٰ کی مشیت پر چھوڑ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسے کیا۔